کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا ایک معنی اور بھی، اور وہ معنی ایک قصے سے آپ کو سمجھ آئے گا۔ حافظ حجر عسقلانی رحمہ اللہ، یہ بلوغ المرام کے مؤلف، فتح الباری کے مؤلف، یہ مصر کے قاضی القضات بنائے گئے، چیف جسٹس مصر کے۔ تو ایک علماء کی ہیبت ہوتی، علماء کا ایک لباس ہوتا ہے باوقار، اچھا لباس پہننا، اوپر جبہ پہننا، پگڑی امامہ پہننا وغیرہ وغیرہ، بڑا خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے مصر کے بازار میں آئے اپنے قافلے کے ساتھ۔ تو ایک یہودی نے دیکھ لیا، وہ یہودی تیل بیچنے کا کام کرتا تھا، اس کے کپڑے تیل سے بھرے ہوئے، گندا پسینے والا بدبودار، سامنے آ گیا اور کہا کہ آج تمہارے لیے بچاؤ کا راستہ نہیں ہے، اپنے نبی کی حدیث کا جواب دو۔ آج تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت، تو میں تو کافر ہوں نا، میرے لیے میرا لباس دیکھو کتنا تعفن سے بھرا ہوا اور گندا میلا کچیلا، اپنا لباس دیکھو کتنا نفیس اور کس قدر خوبصورتی، خوشبودار، اجلا، تو پھر جنت کس کی اور قید خانہ کس کا؟ یہ حدیث کیا کہہ رہی؟ اس حدیث کا تقاضا تو یہ کہ تمہارا لباس میرے جیسا ہوتا اور میرا تمہارے جیسا ہوتا۔ حافظ حجر عسقلانی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام، بہت بڑے عالم دین، محدث اور فقیہ، فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اس انجام کو دیکھتے ہوئے جو قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ قیامت کے دن جنت کی نعمتیں، اگر جنت کی نعمتوں کو دیکھو، جنت کو دیکھو، اس ٹھکانے کو دیکھو، تو یہ دنیا تمام تر حسن کے باوجود قید خانہ ہے۔ مومن کی خواہش ہے جلدی اس سے جان چھوٹے اور میں آخرت کا راہی بن جاؤں، جنت میں پہنچ جاؤں۔ تو جتنی بھی خوبصورت یہ دنیا ہو، جتنی بھی خوبصورت ہو، وہ جو جنت ٹھکانہ ہے اسے اگر دیکھو تو اس کو دیکھ کر باقی یہ ساری خوبصورتی، یہ جبے، یہ لباس اور یہ خوشبوئیں سب قید خانہ ہے۔ اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا تمہارے لیے کتنی تنگ کیوں نہ ہو، گندا لباس ہو، بدبودار لباس ہو، ٹھکانہ جہنم ہے، اس ٹھکانے کو دیکھتے ہوئے یہ دنیا تمہارے لیے اس تنگی کے باوجود ایک جنت سے کم نہیں ہے۔ آخرت میں جہنم ملے گی تو جہنم کے مقابلے میں یہ تنگی جنت سے کم نہیں، اور ایک مومن کو آخرت میں جنت ملے گی، جنت کو دیکھتے ہوئے مومن کی یہ عیش، یہ آرام، یہ راحت، یہ لباس، یہ عمدہ کھانے، یہ گاڑیاں، یہ محلات قید خانے سے کم نہیں۔ بھلا جنت کا مقابلہ کیا چیز کر سکتی؟ تو اس قصے سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ہم دنیا کے رنگینیوں میں نہ کھو جائیں، اصل ٹھکانے کو دیکھیں، کیا اس میں خوبصورتی۔ دنیا کی کوئی نعمت دیکھو، جنت کو یاد کرو، عمدہ کھانا دیکھو، عمدہ ضیافت دیکھو، تو اللہ کی جنت کی ضیافت کو یاد کرو۔ وہ ضیافت کیسی ہوگی؟ پھر صرف یاد کرنا نہیں، اس کے لیے تیاری، اس کے لیے مستعد ہونا، استعداد، کمر بستہ ہو جانا۔ تو اصل معاملہ یہی ہے، ایک معاملہ آخرت کا، ایک معاملہ دنیا کا، آخرت کا اور دنیا کا۔ ہم نے ان دونوں ٹھکانوں کو سامنے رکھنا ہے اور باعتبار تعلق کے ایک ایسا توازن قائم کرنا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، ہمیشہ اسی کو دیکھیں،